امید ہے آپ تمام شرکائے کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سیرت کورس کا آج ہمارا دوسرا سیشن ہے اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سیرت مبارکہ کا تعارف، ماخذ و مصادر، یعنی جن ذرائع سے سیرت ہم تک پہنچی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اہم کتب سیرت مبارکہ پہ لکھی جانے والی اہم کتابیں، اور ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا خلاصہ، وہ خلاصہ قرآن کریم کی روشنی میں، چونکہ ہم آج پڑھیں گے کہ سیرت مبارکہ کا بہت بڑا ماخذ اور مصدر خود قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم سیرت مبارکہ کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، کتنے حصے کو بیان کرتا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے ایک شیخ ابن الجوزی رحمہ اللہ، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب کا خلاصہ سا آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ سیرت مبارکہ کا ایک عمومی خاکہ وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو کل ہم نے گفتگو کر لی تھی ابتدائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے۔ دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا تھا سیرت مبارکہ کا تعارف۔ سیرت مبارکہ، ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں، سیرت کسے کہتے ہیں لغت میں اور اصطلاح میں، ڈکشنری میں اور ٹرمینالوجی کے طور پہ؟ شروع میں سیرت کا معنی، بلکہ آج بھی اگر لغت میں دیکھیں تو ملے گا طریقہ کار، چلنے کی رفتار، انداز وغیرہ، یہ شروع میں معنی ہوتا تھا، اور یہ ایک معنی ہی رہا اس کا، چلنے کا طریقہ۔ آہستہ آہستہ اس معنی کے اندر وسعت ہوئی اور سیرت کہنے لگے زندگی گزارنے کے اسلوب اور انداز کو۔ کوئی بھی شخصیت ہے دنیا میں، اس کی زندگی گزارنے کا اسلوب، انداز، وہ سیرت کہلانے لگا۔ پھر ایک وقت آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد، جب علوم اور فنون کی تدوین ہوئی بعد کے ادوار میں، تو سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہو گئی۔ آج دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں، جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ہماری معلومات کی حد تک، ان ساری کی ساری زبانوں میں سیرت کا لفظ جب استعمال ہوگا تو اس سے مقصود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اسلوب زندگی، زندگی گزارنے کا انداز ہوگا۔ تو یہ سیرت کے معنی کے اندر میں نے عرض کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وسعت، تنوع پیدا ہوتا رہا، وہ کچھ اس طرح سے تھا جو ابھی ہم نے دیکھا۔ سیرت، جب ہم بولتے ہیں کہ ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سیرت مبارکہ کا مذاکرہ ہونا چاہیے، ہم نے کورس سیرت کے نام سے ڈیزائن کیا، تو سیرت یہ جو ہمارے پیش نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سیرت کی جو تعریف کی، وہی ہمارے پیش نظر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت، آل اعظام، ان سب سے جو چیز بھی متعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک، ان سب کی تفصیلات کو سیرت کہتے ہیں۔ یعنی سیرت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وصال تک، آپ کے وجود گرامی، آپ کے صحابہ کرام، یعنی جو اس ٹائم ڈیریشن میں آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ کے قریب رہے، آپ کا اپنا ذات گرامی، آپ کا وجود گرامی، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت، یعنی اہل بیت کے وہ احوال جو آپ کی ولادت سے لے کے وصال تک کے ہیں، اس طریقے سے آپ کی آل اولاد، آپ کے وصال تک آپ کی آل اولاد کے جو احوال ہیں، یہ سارے کے سارے سیرت سے متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت مبارکہ پہ جب تذکرہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدوں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے جو آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، آپ کے عمال، آپ کے جو مختلف گورنرز تھے، حتیٰ کہ آپ کی سواریاں، گھوڑے، اونٹنیاں، خچر، اسی طریقے سے
آپ کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، آپ کی آل اولاد، اہل بیت، ان سبھی ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے سیرت کے عنوان پہ. تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تذکرہ غیر متعلق ہے، کیونکہ سیرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے آپ کے وصال تک، اس ٹائم ڈیوریشن میں جو تقریباً 63 سال پہ مشتمل ہے، اس ٹائم ڈیوریشن میں خود آپ کی ذات گرامی، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت، آل اعظام، ان سے متعلق جو چیز بھی ہوگی وہ موضوع سیرت ہوگی، وہ سیرت کا موضوع ہے. اس لیے یہ والی تعریف جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کی اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے محاضرات میں اس کو ذکر کیا، یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. تو یہ تعریف جب پیش نظر ہوگی تو کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ سیرت کہتے کسے ہیں. خیر، سیرت مبارکہ کی چند خصوصیات ہم دیکھ لیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی خصوصیات بھی ہیں، اہمیت بھی. خصوصیات یعنی جو کسی دوسری شخصیت، کسی دوسرے نبی، کسی دوسرے رسول کو، آپ ان کی اس سیرت کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہو سکی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حاصل ہے. خصوصیت تبھی بنتی ہے جب آپ کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو، آپ کے علاوہ کسی دوسرے میں نہ ہو، وہ آپ کی خصوصیت ہوگی. نمبر ایک، کسی بھی نبی مرسل کی صحیح ترین اور جامع ترین سیرت. سیرت مبارکہ یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت کہ جامع اور صحیح ترین سیرت ہے، اور جو با اعتماد اور باوثوق ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے. کسی بھی دوسرے رسول اور نبی کی سیرت اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنی کثیر معلومات کے ساتھ اور اتنی صحت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی. معروف انبیاء کرام علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ ان کی سیرتوں کا مطالعہ فرما لیجئے. ان کے اندر بہت سی ایسی، خاص کر بائبل کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں وابستہ اور منسوب کی گئی مقدس ہستیوں کی طرف جو کسی نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور پھر وہ معلومات جامع بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی کے یعنی موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام، آپ کی مبارک سیرتوں کے بہت سے گوشے ابھی تک پردہ خفا میں ہیں، ہمیں معلوم نہیں. بچپن معلوم نہیں ہے، جوانی کے حالات بعض دفعہ معلوم نہیں ہے، اور شادی کے حالات بعض دفعہ معلوم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اس حوالے سے جامع اور صحیح ترین. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شروع سے آخر تک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. یعنی ہم دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اس کورس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تک کے حالات محفوظ ہیں. یہ جو واقعہ فیل ہوا تھا پہلے ہوا تھا. ابرہا کا جو لشکر آیا تھا، جو کنکر ابابیل سے، کنکر اللہ رب العزت نے کنکروں کے ذریعے سے اس لشکر کو تباہ و برباد کروا دیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے تھا. آپ کے خاندان کے احوال، حتیٰ کہ آپ کی جتنی آپ کا سلسلہ نسب ہے، سارے کے سارے محفوظ ہیں. آپ کے چچاؤں کے حالات، آپ کی خالاؤں کے حالات، آپ کی پھوپھیوں کے حالات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف ولادت سے 20 سال تک، بلکہ ولادت مبارکہ سے پہلے کے احوال، آپ کے خاندانوں کے احوال بھی محفوظ ہے. بعض مغربی مصنفین نے یہی وجہ ہے کہا تھا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الوحید الذی ولد فی ضوء الشمس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہے جو مکمل سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے. سورج کی روشنی میں یعنی مکمل روشنی ہے آپ کی سیرت اور سیرت مبارکہ کی معلومات کے حوالے سے. یہ دوسری خصوصیت ہے، بالکل واضح ہے، جس پاکٹ کو بھی آپ دیکھنا چاہیں، ڈسکس کرنا چاہیں کر سکتے. نمبر 3، انسانی زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتی ہے سیرت مبارکہ. چنانچہ سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی کہ جوانی میں آپ حیادار، صادق اور امین تھے، اپنے ہاتھ کا کمایا کھایا کرتے تھے. نبوت ملنے کے بعد کامیاب دائی اور سربراہ ریاست بنے، کامیاب دائی تھے. سربراہ ریاست بننے کے بعد کامیاب اور باکمال مدبر تھے. آپ کامیاب شوہر، والد، بہترین دوست تھے. باہمی معاملات اور لین دین میں صاف گو، وعدے کے پکے تھے. آپ کامیاب معلم، مثالی مربی اور جفاکش بہادر سپہ سالار تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بے شمار ڈائمینشنز ہیں،
اور ہر حوالے سے ہمیں کثیر تعداد میں معلومات مل جاتی ہیں. آپ کی خصوصیات ہیں آپ کی سیرت کی. سیرت مبارکہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں سیرت؟ کوئی بھی انسان اگر سیرت مبارکہ پڑھنا چاہے تو ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم پڑھیں سیرت مبارکہ؟ اہمیت کیا ہے؟ تو ایک تو ہمارا تعلق ہے، ہماری جذباتی وابستگی ہے، اور وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم محبت میں ڈوب کے، ہم الفت میں ڈوب کے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ حقیقت میں مبنی ہیں اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پہلو ہم نے ذکر، سارے نہیں، چند دیکھیں آپ کے ساتھ، کہ یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ سیرت محض ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں ہے. جس طرح بہت سے دنیا کے اندر عظیم شخصیات ہیں، ان کے احوال لکھے گئے، وہ ان کی سوانح عمری ہے. یہ سیرت سوانح عمری نہیں محض، بلکہ یہ ایک تہذیب ہے، ایک تمدن، ایک قوم، ملت اور ایک الہی پیغام کے آغاز ارتقاء کی ایک انتہائی اہم، انتہائی دلچسپ اور بہت زیادہ مفید داستان ہے. لہذا دور جدید کو خواہ وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے، غیر مسلموں پہ مشتمل ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. حقیقت ہے یہ. اچھا آگے دیکھیے، دین و دنیا میں کامیابی کے اصول جاننے کے لیے مسلمانوں کو سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی سیرت مبارکہ کی اہمیت، ضرورت صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی ہے. ہر دور کے لیے سیرت مبارکہ کی مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے. دین و دنیا میں کامیابی کے لیے ہر انسان چاہتا ہے نا کامیاب ہونا، تو اس کامیابی کو جاننے کے لیے سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. عجیب سی بات لگتی ہے کہ کامیاب دین میں ہونا ہے، دنیا میں ہونا ہے، اور سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ ایک عیسائی مصنف ہیں مائیکل ہارٹ، انہوں نے کتاب لکھی، بہت معروف کتاب ہے، آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی، دا 100 رینکنگ آف موسٹ ہائیلی انفلوئنشل پرسن ان دی ہسٹری. 100 عظیم انسان کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. وہ کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کتاب میں انہوں نے 100 ان شخصیات کا ذکر کیا کہ جنہوں نے کسی حوالے سے بھی نام کمایا ہے، کوئی بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کتاب میں وہ خود عیسائی ہیں مصنف، اور کتاب میں سب سے پہلے نمبر پہ جس شخصیت کا تذکرہ، جس ہستی کا تذکرہ انہوں نے کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. بہت سے سائنٹسٹ کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے، اور کئی حضرات صحابہ اکرام میں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کیا آگے چل کے. تو خود عیسائی ہونے کے باوجود انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھا. اور مقدمے میں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ممکن ہے میری اس ترتیب پہ یعنی میں جو کتاب کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ پیغمبر اسلام کو رکھ رہا ہوں، تو میری اس ترتیب پہ کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کیا کیا، پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا، پیغمبر اسلام کو پہلے نمبر پہ آپ نے کیوں رکھا؟ تو مقدمے میں خود مائیکل ہارٹ نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانی، یعنی یہ ایک عیسائی مصنف کے الفاظ ہیں، کہ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت کہ جس نے دنیا میں بھی اتنی ہی کامیابی حاصل کی جتنی کہ دین کے اعتبار سے کی، جو دین اور دنیا دونوں میں برابر کامیاب ٹھہرے اور بہت مختصر سے وقت میں یہ کامیابی حاصل کی. تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت کوئی اور نہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود عیسائی، ہمارا تو یہ یقین ہے، لیکن غیر مسلم بھی اس چیز کی شہادت دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیسے، یعنی 23.5 سال میں ہم عرصے سے کوشش کر رہے ہیں قوم بنانے کی، وطن بنانے کی اور اس کی تعمیر کی، لیکن ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے. وہ 23.5 سال کے اندر کامیابی کیسے ملی؟ نمبر 2، دنیا میں امن و انصاف قائم کرنے کے لیے بھی، اور امن و انصاف پر مبنی ایک قابل عمل عالمگیر نظام سیاست قائم کرنے اور سمجھنے کے لیے بھی ہمیں سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیسے آپ نے کیا تھا، کیونکہ اس وقت کا سماج خلفشار کا، بد امنی کا شکار معاشرہ اور سماج تھا، آپ نے کیسے کر لیا، دیکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3 میرا ایم فل کا تھیسس تھا اس پہ، التاثیر الشرعی للامن الاجتماعی فی سنت نبویہ، سنت نبویہ اگرچہ اس پہ فوکس تھا، لیکن سیرت کو بھی ہم نے بیچ میں وہ کیا، سیرت مبارکہ کے بھی کئی ایک پہلوؤں کو بیچ میں لے گئے کہ امن کیسے قائم کیا دنیا کے اندر، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ تاریخ سے اپنا ناطہ جوڑے رکھنے کے لیے، آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ من لا تاریخ لہ لا مستقبل لہ، کہ جس کی تاریخ نہیں ہوتی اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہوتا۔ تو سیرت مبارکہ تاریخ اسلام کا، تاریخ انسانی کا ایک روشن اور تابناک پاکٹ ہے، حصہ ہے۔ تو ہماری تاریخ ہے، اور تاریخ سے اگر ہم اپنا ناطہ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور پھر ماضی کی روشنی میں حال اور مستقبل کی ظلمتوں کو چاک کرنے کے لیے، یعنی ہم حال میں زندگی گزار رہے ہیں، مستقبل کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے، وہ کہاں سے ملے گی؟ سیرت مبارکہ سے ملے گی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت بہترین حل ہے ان سوالات کا۔ تو خیر، چند ایک ضرورت اہمیت کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، بہت زیادہ ہیں لیکن چند ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ سیرت مبارکہ کے ماخذ کہتے ہیں، سیرت مبارکہ کی معلومات ہم تک کہاں سے پہنچی؟ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی دعوت محنت کے تذکرے کرتے ہیں، تو یہ معلومات ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ 4 اہم ترین ماخذ ہیں سیرت کے: قرآن کریم، حدیث و سنت، عہد رسالت کی عرب شاعری، اور قرون اولیٰ میں یعنی پہلے زمانوں میں لکھی گئی کتب سیرت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی سیرت مبارکہ کی تفسیرات کم و بیش ان 4 ذرائع سے ہم تک پہنچی: قرآن پاک، حدیث و سنت، وہ ذخائر جن کے جمع کرنے، یعنی حدیث و سنت کے ذخائر جن کے جمع کرنے اور مدون کرنے پہ ہزاروں انسانوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، مستقل موضوع ہے کیسے تدوین ہوئی حدیث و سنت۔ تیسرا ذریعہ عہد رسالت کی شاعری، چوتھے نمبر پہ سیرت مبارکہ اور آپ کے شمائل، خصائل وغیرہ پہ لکھی گئی ابتدائی کتابیں، ہر ایک کی تفصیل، قرآن کریم بطور ماخذ ذریعے۔ تو پہلا ماخذ قرآن کریم ہے، اس کی صحت اور استناد، یعنی قرآن کریم کتنا مستند ہے یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے نازل کیا قرآن کریم، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آپ یتیم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو بلند و بالا مقام سے نوازا۔ مشرکین کی ایذاؤں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم، اور کس طریقے سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ طرح طرح کے القابات سے وہ پکارا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم جنگی معرکوں کا تذکرہ کیا، غزوہ بدر موجود ہے، احزاب، صلح حدیبیہ، پوری سورہ فتح موجود ہے، فتح مکہ کا تذکرہ ہے، غزوہ حنین کا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی اسی موضوع پہ، ایک میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آج، بلکہ ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر محمد، ڈاکٹر تو نہیں ہے خیر، محمد طفیل صاحب نے ایک سلسلہ ہے، اس کا نام نقوش رسول ہے، نقوش رسول نمبر، تو ایک سلسلہ وار انہوں نے کئی ایک جلدیں مرتب کی ہیں، مختلف حضرات کے مقالات اور ان کی تحریریں جمع کی ہیں، اور اس میں ایک پہلی جلد جو ہے نقوش رسول نمبر کی، اس میں انہوں نے قرآن کریم کی ہر سورت سے الگ الگ ہمیں دکھایا ہے کہ یہ سورت قرآن سیرت مبارکہ کے کس حصے کو ڈسکس کرتی ہے، یہ سورت کس حصے کو ڈسکس کرتی ہے، فاتحہ میں سیرت کا کون سا پہلو ہے، سورہ بقرہ میں کون کون سے پہلو ہیں سیرت مبارکہ کے، اور بڑی جانفشانی سے وہ والا مضمون جمع کیا گیا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، میری کوشش ہے کہ ہم با مقصد اور کوئی ایسی چیز سیکھ لیں، وقت تھوڑا سا ہمیں لگ جائے گا لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس چیز کا۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ رسول نمبر، نقوش رسول نمبر ہے، اس کے میں آپ کو یہ اس کا پریویو ہے شروع میں، اور یہ دیکھیں تو اس کے پیج نمبر اگر آپ 4 پہ آئیں گے تو یہ سیرت نبوی کا بنیادی مواد، ہمہ قرآن در شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن اپنے لانے والے کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے تقریباً کوئی 100 سے زائد صورت، پوری ساری صورتیں تو نہیں 114، لیکن چند ایک صورتوں کے علاوہ بقیہ سبھی صورتوں سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہائی لائٹ کیا،
آپ دیکھیے کتنی زیادہ صورتیں، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی اور سورہ ناس تک گئے ہیں یہ دیکھیے سورہ ناس. تو یہ ساری صورتوں سے انہوں نے ہمیں وہ نکال کے دکھایا. میں انشاءاللہ بک شیئر کر دوں گا، اب بعد میں اس کا مطالعہ کیجیے گا اور دیکھیے گا قرآن کریم کس طریقے سے سیرت کو بیان کرتا ہے. تو خیر پہلا ماخذ جو ہے سیرت مبارکہ کا وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم نے سیرت مبارکہ کے بیشتر حصوں، بیشتر گوشوں کو ہائی لائٹ کیا. دوسرے نمبر پہ حدیث و سنت، اہم ماخذ حدیث نبوی جس کی حفاظت میں لاکھوں نفوس قدسیہ نے اپنی جانیں کھپا دی. چنانچہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر مشتمل محدثین اعظام نے جو مجموعے تیار کیے وہ سیرت نبوی کو جاننے سمجھنے کے اہم ذرائع ہیں. چنانچہ کتب ستہ جنہیں ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر قرآن کریم اور سنت مطہرہ کے کو اکٹھا کیا جائے تو بہت سارے واقعات سیرت کی تفصیلات بڑی نکھر کے ہمارے سامنے آ جاتی صرف قرآن و سنت کو جمع کرنے سے. عرب جو اس زمانے کی شاعری تھی اس کو بھی آپ نہ چھیڑیں. اس طریقے سے جو اس زمانے کی لکھی گئی کتابیں ہیں، ظاہر بات ہے وہ کتابیں بھی ان دو مآخذ کو سامنے رکھ کے لکھی گئی، تو بہت بڑا حصہ سیرت مبارکہ کا بالکل واضح ہو جاتا تھا. خیر اگر آپ اس پکچر کو پورا بنانا چاہیں، کسی بھی واقعے کی پکچر کو، تو قرآن، سنت اور تیسرے نمبر پہ عہد رسالت سے معاصر عرب شاعری، اس زمانے کے جو شعراء تھے ان کا کلام. عربوں میں شاعری کا بڑا رجحان تھا، سبھی جانتے ہیں، اور بڑے بڑے میلے لگتے تھے، اس میں بڑے بڑے شعراء اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ میں ہر وقت 7 قصائد لٹکے رہتے تھے جنہیں سبع معلقات کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے، آپ کا بڑا اچھا شہرہ تھا بعثت سے قبل بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی کچھ شعراء کا کلام ملتا ہے. جیسے آپ کے چچا جناب ابو طالب، ان کا شعر میں ابھی آخر میں آپ سے عرض کروں گا، تو ان کا بھی شعر ہے، نعتیہ شعر ہے. اصل جو مواد ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کی ضد اور عناد میں بہت سے بے ادبی پر مبنی اشعار کہے، وقتاً فوقتاً وہ کہتے رہتے تھے. تو ان اشعار، وہ اشعار تو آج نہیں ملتے، یعنی تاریخ کے آپ یہ کہہ لیجیے کہ سیاہ اوراق تھے جو تاریکی کے اندر گم ہو گئے الا ماشاء اللہ. لیکن اس کا جو رد ہوا ان اشعار کا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ان سے وہ اشعار کہلوائے تاکہ جواب میں ایسے اشعار وجود میں آئیں کہ جو سیرت کے مدون کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو جواب کے اندر بہت سی شاعری ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شعراء تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کی شاعری بڑی معروف ہے. تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کسی بھی صحابی کے لیے آپ کے منبر رسول کو خالی نہیں کیا گیا. صرف حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول پہ آنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ آئے اور مشرکین کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. اس زمانے کی شاعری اور نعتیہ کلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس ماحول کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے نعتیہ اشعار موجود ہیں. جناب ابو طالب کا شعر جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے ظاہر ہوتے ہیں، وہ میں نے مثال کے طور پہ ایک لکھ دیا تاکہ شعراء کے کلام سے کیسے سیرت سمجھ میں آتی وہ ہمیں پتہ چل جائے. دیکھیں ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ گورا سفید مکھڑا کہ جس کے چہرے کا وسیلہ دے کے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے. یستسقى الغمام، بادلوں سے برسنے کی وہ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ ایسا خوبصورت چہرہ. ثمار الیتامى وعصمة للارامل، کہ یتیموں کا کی جائے پناہ ہے اور جو بیوائیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گوشہ سمجھ میں آ گیا، یعنی ایک تو آپ کا حلیہ مبارک، اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ یتیموں کے ماوا تھے، بیواؤں کا بہت بڑا سہارا تھے. تو اس طریقے سے شاعری اور شعراء کے کلام سے ہمیں سیرت مبارکہ مدون کرنے میں مدد ملی. سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں اس زمانے کی تو بہت ساری کتابیں ہیں،
محمد ابن اسحاق کی کتاب آج کل ملتی نہیں ہے، اور میں گزشتہ دنوں میرے علم میں آیا کہ یہ کتاب بھی کہیں سے کوئی مخطوطات تھے ان سے الحمدللہ ابھی پبلش ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، دوبارہ مجھے ملی نہیں. تو یہ بہت پرانی کتاب ہے، اب اولین کتب میں ہے سیرت پہ لکھے جانے والی کتاب ہے، کتاب المغازی. پھر ابن ہشام کی سیرت النبویہ، واقدی کی، اگرچہ امام واقدی رحمہ اللہ پہ کلام موجود ہے لیکن انہوں نے بھی مغازی پہ کتاب لکھی. اور ان کے شاگردوں میں محمد ابن سعد جو انتہائی ثقہ اور مستند ترین راوی ہیں سیرت کے، انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے کتاب لکھی. تو شمائل پہ اسی طرح سے بہت ساری کتابیں اس وقت اس زمانے میں لکھی، تاریخ میں لکھی گئی کتابیں، ان میں بھی سیرت کا بہت سارا مواد ملتا ہے. تو خیر یہ بھی کتابیں تھیں جن کتابوں سے ہمیں سیرت مبارکہ مدون کرنے میں مدد ملی. سیرت مبارکہ پہ لکھی جانے والی چند اہم کتابیں، میں نے کل کی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ ایک مستشرق تھے، اورینٹلسٹ تھے، ڈی ایس مارگولیت ان کا نام تھا. انہوں نے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک جملہ کوڈ کیا جو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دا بایوگرافرز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام اے لانگ سیریز which it is impossible to end but in which it would be honorable to find a place. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن اس میں جگہ کا مل جانا وہ باعث سعادت ہے. تو سیرت پہ جو کچھ لکھا گیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ یعنی سیرت پہ لکھی جانے والی کتابیں صرف ان کی فہرست پہ کئی کئی جلدیں موجود ہیں، پوری پوری کتابیں موجود ہیں جن میں صرف وہ نام لکھے ہوئے ہیں، کتابوں کے نام اور مصنفین کے جنہوں نے سیرت مبارکہ پہ کام کیا ہے. اتنا زیادہ لکھا گیا. میں نے کل بھی عرض کیا کہ اسلامک یونیورسٹی کی ہماری لائبریری ڈاکٹر محمد حمید اللہ، خود ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سیرت نگار ہیں بہت بڑے، اور انہی کے نام سے لائبریری ہے. اس لائبریری کا مستقل ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ہزاروں کتابیں ہیں سیرت مبارکہ پہ، لیکن اردو کی چند معروف کتابیں تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں اگر آپ چاہیں تو ان کو چندے کو ہم یہاں ڈسکس کر لیں. نمبر ایک، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ دونوں کی مشترکہ تصنیف ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور بعد میں پھر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اسے مکمل کیا. سیرت المصطفیٰ، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے لاہور، ان کی 3 جلدوں میں مشتمل بہت شان والی سیرت النبی بڑی یعنی عالی مرتبہ کتاب ہے. اردو کی چاشنی یعنی ادب کی چاشنی ہے اس میں، اور بڑے انداز سے یعنی سلاست کے ساتھ واقعات سیرت کو ذکر کیا گیا. آگے ان کتب کی تفصیلات بھی موجود ہیں تو ہم صرف نام پڑھ لیں. الرحیق المختوم 1 جلد پہ ہے، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہندوستان کے عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھی عربی زبان میں، تو دنیا میں پہلے نمبر پہ آئی جس وقت یہ کتاب لکھی گئی مقابلے میں. پھر اردو میں خود انہوں نے اس کتاب کو اردو میں بھی تالیف کیا، مستقل ترجمہ کیا، اور اس میں کچھ اضافے کچھ کمی زیادتی بھی کی. تو 1 جلد میں بڑی شاندار کتاب ہے، 1 جلد میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کرم شاہ اظہری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، تھوڑی طویل ہے، لمبی ہے، لیکن انتہائی شاندار یہ بھی کتاب ہے اور بڑی محققانہ اسلوب میں لکھی گئی. خطبات مدراس سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، النبی الخاتم مولانا مناظر حسن گیلانی، یہ دونوں وہ تو خطبات ہیں چند ایک جو خطبات مدراس کے نام سے کتاب ہے، کتابی شکل میں ملتے ہیں. وہ مختصر ترین اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مختلف گوشائے سیرت کا. اس طریقے سے النبی الخاتم ایک جذب اور کیفیت میں ڈوب کے لکھی ہوئی کتاب ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی. تو مختلف کتابیں، رحمت عالم سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، رحمت للعالمین یہ قاضی ثناء اللہ صاحب تھے، ان کی تصریف ہے، یہ بھی 1 جلد میں بہت شاندار کتاب ہے. اور اس طریقے سے مختلف کتابیں، ان میں ایک اور کتاب پیغمبر اعظم و آخر، انتہائی شاندار کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ. اور نبی رحمت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مولانا علی میاں رحمہ اللہ کی. تو کتابیں بے شمار ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی رحمہ اللہ، سیرت میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن یہ عہد نبوی میں تمدن میں نے ذکر کر دیا، یہ اپنی نوعیت کی الگ سی کتاب ہے، یعنی تمدن کو ڈسکس کرتی ہے. اس وقت گھر کس طرح کے بنتے تھے، اس وقت استعمال ہونے والے جو مختلف برتن تھے، مختلف سواری کے لیے، لباس کے لیے لوگ کس طرح کی
چیزیں استعمال کرتے تھے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب نے نقل کی ہیں. تو سیرت النبی میں نے عرض کیا، علامہ شبلی نعمانی، سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی، ضیاء النبی پیر کرم شاہ ازہری، الرحیق المختوم. الرحیق المختوم کا پس منظر 1976 میں کراچی بین الاقوامی سیرت کانفرنس کے اختتام پر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت نبوی کے موضوع پر مقالہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ کرنے کا اعلان کیا. دنیا بھر سے سیرت پر لکھی جانے والی بے شمار کتابیں، تقریباً 171 کے قریب 171 کے قریب مقالے پیش ہوئے. 84 مقالات عربی زبان میں تھے. ان مقالات کی جانچ پڑتال ہوئی اور اس قائم کردہ سیرت کمیٹی نے ان کی سفارشات کے مطابق ڈاکٹر مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کا جو مقالہ تھا رحیق المختوم کے نام سے، یہ پہلے نمبر پہ آیا تھا ہر اعتبار سے. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے. اس کا یعنی یہ پوری کتاب آپ پڑھ جائیں گے اور آپ کو وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور سیرت مبارکہ کا بہت بڑا حصہ، تقریباً سبھی پہلو بڑے اختصار، کسی جگہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. رحمت للعالمین بڑی شاندار کتاب ہے، محققانہ انداز میں لکھی گئی. النبی الخاتم مختصر سی کتاب ہے، یعنی چند تقریباً 100-150 صفحات میں مشتمل یہ والی کتاب ہے، لیکن انتہائی شاندار کتاب ہے. پیغمبر اعظم و آخر میں نے عرض کی ڈاکٹر نصیر صاحب، ان کی کتاب آپ اس پریزنٹیشن کو دیکھیے، بعد میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو محاضرات سیرت ڈاکٹر محمود احمد غازی جو اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے، 2007 میں انتقال ہوا. تو ان کے یہ سیرت پہ نہیں ہے، یہ علوم سیرت پہ ہے. یعنی یہ والی کتاب آپ کے لیکچرز ہیں اور علوم سیرت، یعنی سیرت کے مدون ہونے کی تاریخ آپ کو مل جائے گی، بڑے بڑے سیرت نگاروں کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، تدوین سیرت میں جو مختلف مراحل گزرے، مختلف ادوار وغیرہ وغیرہ. تو بڑی علمی نوعیت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس لیے جس طرح سے خطبات بہاول پور ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، اسی طرح سے یہ والا محاضرات سیرت بھی تقریباً اس سے ملتے جلتی علمی انداز میں لکھی ہوئی کتاب. اسی طریقے سے اور بھی بے شمار کتابیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب ہے، بڑی شاندار ہے، اس کا بھی مطالعہ ہو سکتا ہے. تو خیر، سیرت مبارکہ پہ بے شمار لکھا گیا، مطالعہ کریں. چند ایک کتابیں انشاءاللہ آپ کو بھیجی بھی جائیں گی گروپ میں، تو اپنی دلچسپی اور ذوق کے مطابق کم از کم کسی ایک کتاب کا انتخاب فرمائیں اور اس کا انشاءاللہ شروع سے آخر تک آپ مطالعہ فرمائیں گے. میں یہ جو جن کتابوں کا تذکرہ کیا ان کی تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں شارٹ فارمیٹ میں جو میرے پاس موجود ہیں. تو یہ کتابوں والا فولڈر ہے، تو اس میں آپ کو بے شمار اور بھی کتابیں مل جائیں گی. یہ سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی، ضیاء النبی پیر کرم شاہ ازہری رحمہ اللہ کی، نقوش رسول نمبر جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہیں. تو یہ بڑے شاندار ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ بقیہ النبی الخاتم اور الرحیق المختوم، بے شمار کتابیں، خطبات مدراس آپ کو مل جائے گی یہ والی، اور عہد نبوی کا نظام حکمرانی. پھر ہر پہلو پہ مستقل تصنیفات بھی ہیں سیرت مبارکہ میں، نظام حکمرانی، نظام سیاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، اور بے شمار پہلوؤں پہ سیرت مبارکہ میں کام ہوا. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب میں نے عرض کی تھی نبی رحمت، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک غیر منقوط کتاب ہے، اپنی نوعیت کی، اردو زبان کی الگ تھلگ کتاب، پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتاب بھی یعنی اس حوالے سے سیرت مبارکہ کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ بغیر نقطے کے پوری کی پوری کتاب لکھی، اور کتاب کے تقریباً کچھ 400 سے زائد صفحات ہیں. مولانا ولی راضی صاحب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں. تو خیر، مطالعہ کرنا ہے، جس کتاب کا بھی آپ مطالعہ فرمائیں. تو سیرت مبارکہ کے حوالے سے، یعنی تعارف کے حوالے سے، آج کے سیشن میں ہم نے سیرت مبارکہ کا معنی اور مفہوم، دوسرے نمبر پہ سیرت مبارکہ کے اہم مآخذ اور مصادر، جن مآخذ اور مصادر سے ہم تک سیرت پہنچی ہے، سیرت مبارکہ کی خصوصیات، ضرورت اور اہمیت، اس پہ ہماری گفتگو ہوئی. اور ہم نے عرض کیا کہ غیر مسلموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے سیرت مبارکہ کی اہمیت کیا ہے. سیرت پر لکھی جانے والی چند اہم کتابیں یہ آپ کے سامنے آئی ہیں. پریزنٹیشن کو آپ بعد میں بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ مزید صورتحال آپ کے لیے واضح ہو جائے گی.
دوسرے نمبر پہ آج کے سیشن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف حصوں کو، بلکہ پوری سیرت کو ہم نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا سمرائز کر لیں گے، تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ سیرت مبارکہ کے مختلف پاکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں. یہ بڑا خوبصورت چارٹ ہے، کسی دوست نے مرتب کیا ہے. تو اس چارٹ میں بہت ہلکا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں. اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری سیرت کا، قرآن کریم کی روشنی میں پوری سیرت کا احاطہ اس میں ہو جاتا ہے. اہم واقعات اور مختلف جو پہلو ہیں سیرت کے، قرآن کریم کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اس چارٹ کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. چارٹ کے دو حصے ہیں، اس میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں تو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ بیچ میں لائن کھینچی ہوئی ہے، یہ والی. رائٹ سائڈ پہ مکی دور ہے اور لیفٹ سائڈ پہ مدنی دور ہے. ٹھیک، اس طریقے سے چارٹ کی تقسیم کریں. دوسرے نمبر پہ اب مکی دور، اس کی پھر تفصیلات ہیں. مکہ میں قرآن کریم کا کتنا حصہ نازل ہوا، مدینہ منورہ میں کتنا حصہ نازل ہوا. کلیئر؟ اچھا، مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا، قرآن مکی جسے کہتے ہیں، اس قرآن کے مخاطبین کون تھے، اور پھر اس حصے کے اہم مضامین کیا ہیں. مکہ میں 90 صورتیں نازل ہوئی اور تقریباً 74% قرآن کریم، یعنی 22.74 پارے، اب یہ کہہ لیں کہ تقریباً مور دین 70% قرآن کریم کا حصہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، مکی دور میں نازل ہوا. اور اس دور اور ان صورتوں کے مضامین وہ کیا ہیں، وہ یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے. مدینہ منورہ میں جو قرآن کریم نازل ہوا وہ تقریباً 7.5 پارے بنتے ہیں، 24 صورتیں ہیں، 24 مدنی صورتیں 24. تو ان صورتوں کے جو اس میں اختلاف ہے صورتوں کی تعداد میں، بعض صورتوں کے بارے میں کچھ نے کہا مکی، بعض نے مدنی وغیرہ، تو اس لحاظ سے ہے. اچھا، مدنی صورتوں میں قرآن کے مخاطبین کون ہیں، وہ یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے. مدنی صورتوں کے موضوعات اور مضامین کیا ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں بعد میں پڑھتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ چارٹ آپ نے دیکھنا کس طرح سے ہے. مکی پیریڈ والا یہ والا حصہ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ مدنی پیریڈ. مکہ میں قرآن کریم کا کتنا حصہ نازل ہوا، مدینہ منورہ میں. مکی صورتوں کے موضوعات کیا ہیں، ان کے مخاطبین کون ہیں. مدنی صورتوں کے موضوعات اور ان کے مخاطبین کون ہیں. اچھا، نیچے آ جائیے. مکی دور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، جو 4 حصوں میں تقسیم کیا مکی دور کو. یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہاں. پہلا دور 3 سال جو خفیہ دعوت کا تھا. دوسرا دور 2 سال جس میں ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ ہوئی. تیسرا دور یعنی وہ تکلیفوں کا دور تھا، ایذاؤں کا دور تھا. تیسرا دور 5 سال پہ مشتمل، اور ان 5 سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جو مکہ میں بچ گئے، ان پہ جو تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے اور مختلف جو واقعات پیش آئے، خاص کر مقاطع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے قریش کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جناب ابو طالب کا وصال ہوا، وغیرہ وغیرہ. اور چوتھا دور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، اس کے بعد آپ پھر مکہ مکرمہ سے باہر نکلے دعوت کے لیے، مختلف میلوں میں تشریف لے جاتے تھے، طائف کی طرف سفر پیش آیا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے والا پیریڈ ہے، یہ چوتھا دور ہے. یہ 4 ادوار آپ کو امید ہے کلیئر ہو رہے ہوں گے. اچھا، دوسرے نمبر پہ مدنی سائڈ پہ آ جائیں آپ. مدنی جو دور ہے اس کے 3 مراحل کیے یعنی اس چارٹ میں سمجھنے کے لیے. پہلا مرحلہ 5 سالوں پہ مشتمل ہے. اگر آپ کو چارٹ تھوڑا سا میں مزید زوم ان کر دوں تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ 5 سالوں پہ مشتمل ہے. مدینہ کے اندر سے فتنے، اضطرابات، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. ہوا نا جب وہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے مدینہ منورہ میں، اور پھر مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا تھا بہت سارے معاملات میں. تو وہ جو داخلی فتنے اور اضطرابات تھے
اس طریقے سے جو باہر کے دشمن ان کی حملہ آوریاں تھی وہ اس دور میں موضوع گفتگو بنی. ہجرت سے صلح حدیبیہ تک اور پھر یہ سارا دور اس میں آئے گا، ہجرت سے لے کے صلح حدیبیہ. اس میں غزوہ بدر بھی آ جائے گا، احد بھی آ جائے گا، غزوہ بنو مشترک بھی آ جائے گا، احزاب وغیرہ. دوسرا مرحلہ تقریباً 2.5 سال پہ مشتمل ہے. نئی تبدیلی ہوئی، کفار مکہ سے صلح ہوگی، صلح حدیبیہ ہوگی نا. تو اس صلح کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو دعوت کا دائرہ آپ نے مدینہ منورہ سے بھی باہر کر دیا، اور بڑے بڑے شاہان، گورنرز، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط بھیجے. تیسرا مرحلہ وہ بھی 2.5 سال میں مشتمل ہے، اور وہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، جس میں فوج در فوج لوگ جو ہیں پورے پورے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے. حجۃ الوداع ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو اس چارٹ کے یہ 3 حصے میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے. اوپر والے یعنی یہ مکی پیریڈ، مدنی پیریڈ. یہ دوسرے نمبر پہ جو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے، اس میں موضوعات کیا ہیں مکی صورتوں کے اور مخاطبین کون ہیں، مدنی صورتوں کے موضوعات اور مخاطبین. پھر تیسرے نمبر پہ میں نے گفتگو کی یہ والی جو لائن کہ مکی پیریڈ اس کو 4 ادوار میں اور مدنی پیریڈ کو 3 مراحل میں تقسیم کیا، اور تقسیم کس بنیاد پہ کیا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ مکی دور 4 ادوار پہ مشتمل ہے. پہلا دور انفرادی اور قریبی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا تھا، جو صرف بہت با اعتماد قریبی لوگ ہیں، صرف انہی کو دعوت دی جائے گی. میں نے مزید ہائی لائٹ اس کو کر دیا، زوم ان کر دیا، انہی کو صرف دعوت دی جائے گی. ابتدائی 3 سال پر مشتمل یہ جو زمانہ ہے اس کو پہلا دور قرار دیا، اور پھر ہر سال کی تفصیلات دیں. دیکھیں 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی، نبی بنائے گئے، تو وہ پورے سال آپ کو یہاں سے 610 سے لے کے 632 تک آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو 610 سے نیچے 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی پہلا سال نبوت کا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. نیچے لکھا بھی ہوا ہے 1 نبوی، 2 نبوی. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نبوت کے سال ہیں. آگے یہ اوپر جا رہے ہیں، یہاں تک 13 نبوی، اور آگے پھر 1 ہجری ہو جائے گا ہجرت کے بعد سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہلے دور میں آ جائیں آپ. خفیہ دعوت و تبلیغ، انفرادی اور قریبی لوگوں کو دعوت دی گئی، اور اس کے بعد یہ 3 سال تک سلسلہ جاری رہا. تو ہر سال کو پھر الگ سے انہوں نے یہاں اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں اس پٹی میں، اس رو میں. پہلا 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی. غار ہیرا پہلی وحی، یعنی بہت پوائنٹس میں، بہت اختصار کے ساتھ. کمبل اوڑا دو، ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی، ان کو بلا لیا. اور پھر فترت وحی کا زمانہ آیا، وحی کی بندش کا 6 ماہ تک تقریباً. پھر آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، نماز تہجد آپ پہ لازم ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ پہلا جو دور تھا 3 سال پہ مشتمل، اس کی اہم جو شقیں ہیں، اس کے اہم واقعات وغیرہ وہ یہاں نقل کی گئی. دوسرا دور 2 سال پہ مشتمل تھا، نجاشی کی طرف ہجرت کرنے تک. تو اس کے بھی انہوں نے 4 نبی، 5 نبی دونوں کو الگ الگ کیا. کھلی تبلیغ اور ظلم و ستم عروج پہ. 5 نبی میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا. تیسرا دور 5 سالوں پہ مشتمل ہے. ہر سال کو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے الگ الگ کیا ہوا ہے. تو 6 نبوی الگ ہے، 7، 8، 9 اس کو اکٹھے، کیونکہ اس میں تقریباً جو واقعات ہوئے وہ ایک رو میں آ گئے، اور 10 نبوی میں پھر جو اہم واقعات وہ یہاں آپ کے سامنے. بالکل. اچھا، اس کے بعد آگے جو مدنی پیریڈ ہے اس میں بھی بالکل یہی تفصیل ہے. 3 مراحل ہیں مدینہ کے اندر سے، فتنے، اضطرابات وغیرہ. تو 623 عیسوی یا پہلی ہجری، اس میں مسجد قباء ہے، پہلی نماز جمعہ ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور مواخات کا سلسلہ ہوا مہاجرین انصار کے درمیان، اور میثاق مدینہ لکھا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پہلے ہو چکا تھا، رخصتی ہوئی. اور اس طریقے سے یہ، اور پھر آگے نیچے وہ صورتیں ذکر کی گئی ہیں جن صورتوں میں ان واقعات کی طرف ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں
غار ہرا میں پہلی وحی کا تذکرہ ہے تو سورہ علق کا ذکر آ گیا. مجھے کمبل اوڑا دو ورقہ ابن نوفل، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سورہ ضحیٰ کے اندر آپ کے یتیم ہونے کا تذکرہ ہے اور آپ سے بوجھ کے اتارنے کا تذکرہ ہے. سورہ قدر میں جس طرح سورہ علق میں پہلی وحی ہے تو اس طریقے نزول قرآن کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دعوت کا حکم دیا، سورہ مدثر کے اندر ہے تو سورہ مدثر کو یہاں ذکر کر دیا. تو وہ صورتیں یہاں انہوں نے ہائی لائٹ کی جس میں کسی نہ کسی درجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت مذکور ہے. جس طریقے سے آپ نے محمد فیل صاحب کا کام دیکھا، یعنی انہوں نے جو جمع کیا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی آپ کو اچھا خاصا مواد مل جائے گا. یہ چارٹ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے خود انشاءاللہ، ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس کورس کے دوران ٹائم بہت مختصر ہے، ہر ایک چیز پہ کوشش میں نے کی کہ کسی درجے میں ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں، گفتگو ہو جائے ہماری پہلوؤں پہ. لیکن آپ اگر چارٹ کا طریقہ سمجھ چکے ہیں تو اس کو خود سے جب دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ بہت اچھے سے سیرت مبارکہ کا آپ انشاءاللہ ایک چارٹ سے احاطہ کر لیں گے. کوئی مشکل پیش آئے تو دوسرے نمبر پہ یہ چیز بھی میں آپ کو بھیجوں گا. یہ اسی جو نقوش رسول نمبر ہے اسی سے لیے گئے چند صفحات ہیں، 8 کے قریب صفحات ہیں، اور یہ اصل میں خلاصہ ہے. یہ صفحات جو ہیں یہ خلاصہ ہے کتاب کا جو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے، ابو الفرج علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التلقیح سیرت پہ. اس کتاب میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سن وار ذکر کیا. آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے احوال، ولادت، پھر آگے آپ کا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جانا ہے، شق صدر کا واقعہ ہے، اپنی والدہ کے پاس دوبارہ آئے، والدہ کا انتقال ہوا جو سیرت کے اندر، تو وہ ساری چیزیں سن وار انہوں نے نقل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک. تو یہاں اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا تقریباً 8 صفحات. آپ دیکھیں نا، 22 اپریل 571 عیسوی آپ کی ولادت ہوئی. اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ان کی رائے الگ ہے، لیکن یہ معروف یہی ہے اور اسی کو ذکر کیا جاتا ہے. وہ تفصیل سے انہوں نے ذکر کر دیا. پہلا ہفتہ اس میں کیا ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش رضاعت میں چلے گئے. 5 سال تک ان کے پاس رہے، اگرچہ بیچ میں واپس بھی لائی لیکن وبا تھی پھر، لیکن ساتھ 5 سال تک رہے. شک صدر کے واقعات وہاں پیش آئے. 5 سال کی عمر میں آغوش مادر میں، 6 سال کی عمر والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال میں دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی. 12 سال کی عمر میں شام کا پہلا تجارتی سفر ہوا جس میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے واپس جانے کا مشورہ دیا جناب ابو طالب کو کہ ان کو ساتھ لے کے نہ جائیں اپنے بھتیجے کو. تو 15 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ، 25 سال، 15 سال نہیں ہونا چاہیے، 25 سال ہے، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح. اس سے پہلے بہت سی چیزیں اس میں سکپ بھی ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کر لیں گے کل کے سیشن میں کہ حلف الفضول ہوا تھا، حرب فجار ہوئی تھی، تو وہ کن سالوں میں ہی اور اس کا پس منظر گیا تھا. اور اصحاب فیل کا تذکرہ بھی ولادت سے پہلے کے حوالے انہوں نے یہاں کوڈ نہیں کیے. تو 30 سال کی عمر میں آپ کو الامین کا لقب دیا گیا، صادق اور امین معروف تھے اپنی قوم میں. 35 سال کی عمر میں آپ کو وہ جو خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر، 2 مرتبہ تعمیر ہوئی آپ کی مبارک زندگی میں خانہ کعبہ کی، تو یہ جو دوسری، پہلی مرتبہ تقریباً آپ کی 10 سال عمر تھی جس وقت خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. دوبارہ سے پھر جب پانی آیا، سیلاب وغیرہ، عمارت بوسیدہ ہو گئی تو دوبارہ سے پھر اس کو تعمیر کیا گیا. آپ کی عمر 35 سال تھی. آپ حکم بنے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصب کیا جس جگہ آج موجود ہے حجر اسود. تو 37 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی تو تشریف لے جاتے تھے. تو خیر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، آپ انشاءاللہ اس سیرت مبارکہ کے بے شمار واقعات کو ان چند صفحات سے انشاءاللہ کور کر لیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، کتنی تھیں اور کون کون تھیں. آپ کی صاحبزادیوں، آپ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، لباس کیسا زیب تن فرمایا کرتے تھے، اسلحہ کون کون سا تھا، عہد نبوی میں مساجد کتنی تھی اور کہاں کہاں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کون تھے، آپ کی سواری کے جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد. یہ کل میں آپ کو نقشے سے بھی دکھاؤں گا کہ ان حضرات کو آپ نے کہاں کہاں بھیجا، لیکن جن کو بھیجا تھا مختلف شاہوں کی طرف، مختلف گورنرز کی طرف، ان کے نام آپ کے سامنے آ گئے ہیں. جو آپ نے زکوٰۃ صدقات جمع کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو کی تشکیل کر رکھی تھی. نائبین، آپ کے بعد مدینہ منورہ کا نظم کن کن صحابہ کرام نے دیکھا، ان کے نام بھی آپ کے. عمال، آپ کے جو گورنرز تھے. اچھا،
بیعت عقبہ کا تذکرہ ہے. پہلی بیعت میں کتنے حضرات تھے, کون کون سے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقابہ بھیجے یعنی مدینہ منورہ کی طرف, تاکہ وہاں کے لوگوں کی ضروریات, دینی ضروریات کو دیکھ سکیں. وہ کون کون تھے, کتنے تھے. آپ کے آزاد کردہ غلام, کاتبان وحی, محافظ, عہد رسول کے مفتی وغیرہ وغیرہ, بے شمار تفصیلات انشاءاللہ آپ کو یہاں ان صفحات میں مل جائیں گی. تو اسی پہ میں موقوف کرتا ہوں. اور بھی کچھ چیزیں لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ ہم موضوع گفتگو بنائیں گے. ابھی کسی کا کوئی سوال ہو وہ کر لیں, اس کے بعد سیشن ختم کر رہے ہیں. نماز بھی ہے 7:15 بجے, اس سے پہلے چند دو ایک سوالات ہی لیے جا سکیں گے. جی شہزادی عثمان صاحبہ. جی جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ کینڈیڈیٹ سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ان میں سے میرے پاس سیرت النبی کتاب میرے پاس ہے جی, اور وہ ہادی عالم جس میں نقطہ نہیں ہے, وہ کتاب میں نے جو ہے اپنے کالج لائف میں نے پڑھی تھی, اس کے بعد مجھے ملی نہیں ہے. اچھا میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. میں سافٹ فارمیٹ میں کتابیں بھیج دوں گا, گروپ میں آ جائیں گی, آپ پریشان نہ ہو. بہت شکریہ. اور جی مس انیکا جاوید سیال صاحبہ, آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم سیشن ختم کریں گے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ کل دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی مس انیکا جاوید سیال صاحبہ, مائک آن کیجئے. مائک میری طرف سے مائک نہیں آن ہو رہا, شاید آپ اس کو. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اس کے اندر آپ نے اہل بیت کا بتایا کہ ان کے بارے میں بھی حالات بتائے گئے ہیں. اس میں ایک ورڈ تھا آل اعظام, یہ کون سے ہیں؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں اہل بیت تو بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے نا, جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں, اور اس طریقے سے آپ کے خادم بھی آتے ہیں اہل بیت میں. اور آل تو اولاد کو کہتے ہیں, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں اور پھر آگے ان کی اولاد, نواسے نواسیاں, یہ آل میں آئیں گی. تو گویا کہ آل اہل بیت کا بھی حصہ ہے, لیکن اہل بیت آل کا حصہ نہیں, اس لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کر دیا کہ اہل بیت بھی ذکر ہے اور آل کا مستقل تذکرہ, یہ بھی سیرت مبارکہ کا موضوع ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اسے پریکٹس میں لے کے آئیں, مطالعہ فرمائیں. پریزنٹیشن آ جائے گی آپ کے پاس, چارٹ بھی آ جائے گا, یہ کتابچہ بھی آ جائے گا, اور مختلف کتابیں انشاءاللہ شیئر کر دی جائیں گی. اپنے آپ کو وقف کر لیں چند دنوں کے لیے سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے لیے, اور پڑھیں, عمل میں لے کے آئیں, دوسروں کو اس طرف متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائیں. خوش رہیں, سکون میں رہیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں. انشاءاللہ کل ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.